لیز پہ گاڑی کا لینا کیسا ہے؟ اگرچہ اس پہ پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینکنگ کا نظام کیا ہے۔ اگر وہ اسلامی شرائط کے مطابق ہے تو اس سے لیز پہ گاڑی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا میزان بینک والے جو ہیں 100% تو اطمینان اگرچہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑی حد تک 70-80% جو کاروبار کرتے ہیں یا جس طرح پیسے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ شریعت ہی کے مطابق ہے، اس لیے ان سے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی چیز جو ان کے ہاں ہے اگر دوسرے کسی بینک میں رائج ہے، مثلا UBL والے ہیں، اسی طرح اور بہت سے بینک ہیں، اگر وہ اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں اور اسلامک ونڈو جو انہوں نے کھولی ہے وہ انہی اصولوں کی پیروی کرتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم قسطوں میں وہ چیز لے رہے ہیں تو جو چیز 9 لاکھ کی ہے وہ 13 لاکھ میں پڑ جائے گی، جو مارکیٹ میں کیش پہ 10 میں ملتی ہے وہ 15 میں پڑ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں اس زمانے میں بھی انہوں نے جائز ہی لکھا ہے، اور ان سے پہلے جو فقہا تھے انہوں نے بھی اس کو جائز لکھا ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خریدنی ہے، کیا قیمت ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی قیمت 10,000 ہے۔ اچھا بھئی پیسے کیسے دو گے؟ اس نے کہا ایک مہینہ کر کے 10 مہینوں میں اسے پورا کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی 10 مہینے میری رقم رکی رہے گی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، کرنسی کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ہے، پھر میری رقم ایک جگہ پھنسی ہوئی ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا، چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ قسطوں میں یہ چیز آ رہی ہے تو میں 10 کی بجائے اسے 12,000 میں دوں گا۔ تو اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ 12,000 میں ہوگی تو یہ ٹھیک۔ قرض کا آپ نے 10,000 اس نے چیز دے دی تو گویا آپ مقروض ہو گئے نا اس کے کہ آپ نے اس پیسے کو ادا کرنا ہے، تو قرض کا آگے پیچھے کرنا یہ شرعاً درست۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت عجلت اور جلدی میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے تو انہیں جانے کا حکم دے دیا اور یہودی سارا ساز و سامان باندھ رہے ہیں، اور جناب والا ان کو تو ہم نے قرض دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وصول کر سکتے ہو وصول لو، باقی چھوڑ دو، کیونکہ وہ قومی مصلحت وہ زیادہ غالب تھی بنسبت اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ اب انہیں رہنے دو، قرض پورا لے لینا۔ فرمایا جتنا ہو سکتا ہے وصول کرو، باقی چھوڑ دو۔ تو بسا اوقات قومی مصلحتیں بھی غالب آتی ہیں جب شریعت کے احکامات کو بہت دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کریں آپ سے، اور شاید آپ میں سے کسی کے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو شروع کیا کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، جتنے علماء کو انہوں نے دعوت دی تھی، ان میں سے ایک آدمی بھی شریعت کے مطابق بات نہیں کر سکا، ایک آدمی۔ سب نے وہی رسمی گھسی پٹی باتیں، اللہ رزق دے گا اور اللہ یہ کرے گا اور اللہ یہ کرے گا، جس دن اللہ کرے اس دن ہمیں بھی دکھا دیں۔ 5 بچے ہو جائیں اور 5 جب جوان ہوں اور وہ کہیں کہ ابا میری تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مجھے تو آکسفورڈ میں پڑھنا ہے، دوسرا کہے کہ مجھے کیمبرج، تیسرا کہے لائڈن یونیورسٹی، چوتھا کہے مجھے امریکہ بھیجیں، تو پھر وہ اللہ اس وقت جو پورے کرے گا نا وہ ہمیں بھی آ کے دکھانا کہ خدا نے پورا کیا۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ کیوں نہیں آبادی کو کنٹرول کیا جائے بھئی؟ یہ عذاب آگے بڑھانا ہے، بے روزگاری بڑھانی ہے، جاہلوں کی کھیپ تیار کرنی ہے۔
10 بچے ہیں اور 10 کے 10 بدتمیز اور جاہل، اس قوم میں اضافہ کرنا۔ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے، فتاوی عالمگیری دیکھ لینا، یہ 16ویں 17ویں صدی کی بات ہے۔ فقہا نے اصول کی بات لکھی ہے، کاش کوئی ایک ہوتا وہ جا کر وزیر اعظم کو، چیف جسٹس کو کہتا کہ حضرت بہت اچھی بات کہی ہے، مگر اس کو ذرا سا ایسے کر دیں کہ جو آدمی جتنے افراد کو پالنے اور صحیح تربیت کرنے کے وسائل رکھتا ہے اتنے بچے کافی ہیں بس۔ ہم تو سرے سے اس نکاح کو ہی افورڈ نہیں کر سکتے جس میں بیوی کے حقوق پورے نہ کیے جائیں۔ نکاح جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو دوسری طرف بھی تو دیکھو کہ نکاح حرام بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ جو آدمی حق مہر ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے اور پورے چانسز ہیں کہ کسی وقت طلاق دے بیٹھے گا، اس کے لیے نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ ولیعوذ باللہ نکاح نہ ہونے کی صورت میں وہ جو گناہ کرے گا نا وہ جانے، اس کے کام جانے۔ ہم کیوں ایک بچی کی زندگی برباد کر دیں؟ ہم کیوں 2 خاندانوں کو آپس میں لڑا دیں؟ تو نکاح تک کی تو فقہا اجازت نہیں دیتے، اور تمہیں 10 بچوں کی اجازت دیتے؟ کوئی نہیں کہہ سکا جا کے کہ حضرت یہ فتاویٰ میں لکھا ہے فقہا نے، کہ وہ کہتے ہیں بس اتنے بچے جتنی آپ پر تربیت تعلیم۔ ایک آدمی اللہ نے کروڑوں کا بزنس دیا ہے، میمن ہے، سیٹ ہے، فلاں ہے، 10 بچے پالے، الحمدللہ اچھا ہے یار۔ اور ایک آدمی جس کے پاس اتنے اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 بچوں کی صحیح پرورش کر سکے، ایک کافی ہے، مت لاؤ دوسرا دنیا۔ یہ شریعت کا وہ مزاج ہے جو ہر جگہ ملے گا، مگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے میں ایک آدمی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہو تو انہیں پتا ہو نا کہ شریعت کیا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ حالات، واقعات جس طرف کو دنیا جا رہی ہے ان سب کو دیکھ کے پھر فتویٰ ہوا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ پوچھی گئی تھی کہ بینک کی لیزنگ۔ دوسری بات اس میں صرف ایک چیز نصرت کے قرض کا آپ نے ذکر کیا، تو پیسے کے معاملے میں تو اس کو نہیں کر سکتے؟ اگر کسی نے 1 لاکھ روپے دینے اور وہ قسط طے کر لے کہ میں 1,20,000 دوں گا، پیسے پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، پیسے پہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ شریعت تو اس صورت کو بھی مکروہ قرار دیتی ہے کہ کسی آدمی کو مثلا 10,000 کی ضرورت تھی، وہ مارکیٹ میں گیا اور اس نے کہا 10,000 مجھے دے دو۔ اس نے کہا دیکھو یہ مشین ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں 12,000 ہے، میں تمہیں دوں گا یہ چیز 15,000 میں، تم جا کر بیچو اور مارکیٹ سے 10-12,000 لے لو، 10,000 میں کسی دکاندار کو دو، وہ تمہیں 10,000 لوٹا دے دے گا قیمت میں، چیز تمہاری ہوئی، مگر یہ میں تمہیں آج 15,000 میں دے رہا ہوں تو تم جب پیسے لوٹاؤ گے تو 15,000 لوٹاؤ گے۔ ہیلا کیا نا اس نے، قیمت زیادہ لگا دی نا 15,000، اور اسے کہا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 12,000 ہے لیکن میں 15 میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ یہ گیا تو 2,000 ٹوٹ کے 10 میں بیچ کے اپنا کام چلایا، تو اس پہ تو 5,000 زائد آ گئے نا۔ شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، تو اس لیے پیسے کے عوض میں پیسہ یہ نہیں ہے، یہ سود ہو جائے گا۔